بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سپریم کورٹ کا ایک بڑا اہم فیصلہ۔ سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ جو ہوتا ہے وہ قانون تصور کیا جاتا ہے، لا آف لینڈ سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان میں اشرافیہ نے، حکمران اشرافیہ نے، ایلیٹ کلاس نے ہمیشہ حکومتی اداروں کے ساتھ مل کر دھونس دھاندلی سے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے عام آدمی کا استحصال کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مملکت پاکستان کے اثاثہ جات کو بھی جو ہے نا وہ بے دریغ استعمال کیا ہے۔ تو اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ سنایا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ججز کو اور فوجیوں کو زمین کی الاٹمنٹ غیر قانونی ہے۔ آئین اور قانون ججوں اور افواج پاکستان کو سرکاری اراضی لینے کا حق نہیں دیتا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں کہا گیا ہے۔ بری، بحری یا فضائی افواج اور ان کے ماتحت کوئی بھی فورس رہائشی، زرعی یا کمرشل زمین لینے کا حق نہیں رکھتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی جانب سے زمین حاصل کرنے کے معاملہ پر فیصلہ سناتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں منظور کر لیں۔ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیڈرل امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا زمین حاصل کرنے کا اختیار ختم کر دیا تھا۔ 90 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ میں جو ہے وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا 27 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ بھی شامل ہے، جس میں انہوں نے آبزرویشن دی ہے کہ ملک کا آئین اور کوئی بھی قانون ججوں اور افواج پاکستان کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ زمین لیں، اور کوئی بھی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ چیف جسٹسز اور جج صاحبان زمین لینے کے حقدار ہیں۔ انہوں نے اپنے اضافی نوٹ میں مزید کہا کہ حکومت کا جج صاحبان کو پلاٹس دینا ان کو نوازنے کے مترادف ہے۔ عوام کی نظروں میں جج صاحبان کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے خود مختار عدلیہ انتہائی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ زمین کے حصول کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط زمین عوامی مقصد کے لیے حاصل کرنا ہے۔ دوسری شرط کے مطابق زمین کے حصول کا قانون ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ کہ قانون میں زمین حاصل کرنے کے لیے معاوضہ دیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک عوامی فلاح کے لیے زمین حاصل کرنے کا سوال ہے تو یہاں آئین خاموش ہے۔ معیاری رہن سہن زندگی کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے۔ یہ عوامل ثابت کرتے ہیں کہ عوامی مقصد کے لیے ہاؤسنگ اسکیم بنائی جا سکتی ہے۔ اگر زمین مالکان معاوضے سے مطمئن نہ ہوں تو وہ متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ کوئی وکیل یا سرکاری ملازم ایک پلاٹ سے زیادہ پلاٹ لینے کا حقدار نہیں۔ اب ہمارے جن وکلاء نے پہلے پلاٹ لے لیے ہوئے ہیں لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد میں، تو وہ ایز اے ہائی کورٹ لائر لیے تھے، تو اب وہ سپریم کورٹ کے لائر کے طور پر جو لے رہے ہیں تو وہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا، تاکہ ایسے وکیل پھر جو ہے وہ حکومتی معاون بن جاتے ہیں، جن کو یہ وکیلوں کو جن کو جو پلاٹوں سے نوازا جاتا ہے۔ اب اسلام آباد میں ایک بہت مہنگی اسکیم بنائی گئی ہے سپریم کورٹ کے وکلاء کے لیے، وہ بھی ایک طرح سے ایسے ہی ہے کہ ان کی سٹرینتھ کو ڈیفیوز کیا جائے، ان کے پریشر کو ڈیفیوز کیا جائے، انہاں نوں جڑا ہے نا دوسریاں گلاں دے مطابق انہاں نوں پیسے دیتے جان، پلاٹ دیتا جائے تے ایجیٹیشن کسی طرح دے بھی گورنمنٹ دے خلاف نہ کرن۔ سپریم کورٹ نے مزید کہا ہے کہ کسی مخصوص قانون کو شامل کیے بغیر وزیر اعظم سمیت کوئی بھی اپنے صوابدیدی اختیار استعمال کر کے کسی کو پلاٹ نہیں دے سکتا۔
کم آمدنی والے سرکاری ملازمین اور جونیئر افسران کے لیے کم قیمت پلاٹ دستیاب ہونے چاہئیں۔ بری، بحری اور فضائی افواج یا ان کے ماتحت کوئی بھی فورس رہائشی، زرعی یا کمرشل زمین لینے کا حق نہیں رکھتی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اضافی نوٹس میں جو قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا، کہا کہ جنرل گریسی اور ایوب خان کا واقعہ بھی تحریر کیا ہے، اور لکھا ہے کہ جب جنرل گریسی پاکستانی فوج کو کمان کر رہے تو ایوب خان نے پلاٹ لینے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت کے آرمی چیف جنرل گریسی نے ایوب خان کو پلاٹ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حیران کن طور پر ایک برطانوی افسر نے اس ملک کی زمین کو اسی دھرتی کے سپوت سے بچایا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مطابق شجاع نواز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ فوج اور سول بیوروکریسی میں ایک سے زائد پلاٹس کا کلچر عام ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ فوج میں ایسی سویٹ ہارٹ ڈیلز کو قابل قبول بنایا گیا۔ انہوں نے لکھا کہ آئین کے تحت سرکاری، سول اور فوجی ملازمین مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ سول سرونٹ 60 سال، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور جج صاحبان کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اضافی نوٹ میں لکھا، اگر ججوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تو انہیں زندگی گزارنے کے لیے معقول پینشن دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالی سال 2020-21 کے لیے پینشن کی مد میں 4 خرب 70 ارب مختص کیے گئے ہیں۔ 1 خرب 11 ارب روپے سرکاری ملازمین کی پینشن کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ 3 خرب 59 ارب روپے سے زائد کی رقم افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسران اور اہلکاروں کے لیے رکھی گئی ہے۔ اضافی نوٹ میں لکھا گیا ہے کہ پینشن کی مد میں ادا ہونے والی رقم سویلین حکومت چلانے کے اخراجات کے تقریباً مساوی ہے۔ حکومت بیرون ملک سے قرض لے کر خسارہ بڑھا رہی ہے۔ رواں مالی سال میں 29 خرب 46 ارب روپے سے زائد کی رقم قرض کی صورت میں ادا ہوئی ہے۔ وہ بچے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے اور وہ بچے جو ابھی پیدا ہوئے ہیں، ان کے بچے بھی غربت کا شکار ہوں گے۔ پاکستان کا فوجی اور عدالتی نظام برطانوی طرز پر قائم ہے۔ اضافی نوٹ میں مزید کہا گیا کہ بیشتر پاکستانیوں کو بنیادی رہائش کی سہولت تک میسر نہیں۔ قرآن میں لکھا ہے کہ غریبوں اور ناداروں کی مدد کی جائے۔ ملک کی زمین اشرافیہ میں تقسیم کرنا قرآن کے اصول کی نفی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہدایت جاری کی کہ اس فیصلے کی کاپی اردو زبان میں بھی جاری کی جائے۔ انہوں نے اپنے اضافی نوٹ پیمرا کو بھجوا کر ٹی وی چینلز پر نشر کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ دوستو، بہت بڑا فیصلہ جس میں یہ کہا گیا کہ آئین و قانون ججوں اور افواج پاکستان کو سرکاری اراضی لینے کا حق نہیں دیتا۔ بری، بحری یا فضائی افواج ان کے متحد کوئی بھی فورس رہائشی، زرعی یا کمرشل زمین لینے کا حق نہیں رکھتی۔ سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کی جانب سے زمین حاصل کرنے کے معاملہ پر فیصلہ سناتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں منظور کر لی ہیں۔ انہوں نے اپنے اضافی نوٹ میں مزید کہا کہ حکومت کا جج صاحبان کو پلاٹس دینا ان کو نوازنے کے مترادف ہے، یعنی رشوت دینے کے مترادف ہے۔ عوام کی نظروں میں جج صاحبان کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے خود مختار عدلیہ انتہائی ضروری ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ کسی مخصوص قانون کو شامل کیے بغیر وزیر اعظم سمیت کوئی بھی اپنے سوابدیدی اختیار استعمال کر کے کسی کو پلاٹ نہیں دے سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اضافی نوٹ میں لکھا کہ اگر ججوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تو انہیں زندگی گزارنے کے لیے معقول پینشن دی جاتی ہے۔ مالی سال 2020-21 کے بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پینشن کی مد میں 4 خرب 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مزید قرار دیا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ غریبوں اور ناداروں کی مدد کی جائے۔ ملک کی زمین اشرافیہ میں تقسیم کرنا قرآن کے اصول کے خلاف ہے۔ یہ لینڈ مارک ججمنٹ ہے جی۔ اب کس منہ سے اس ججمنٹ کے خلاف کوئی بات ہوگی؟
आगाज़ नौ से डरना, तर्ज़ कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। फ़ौज हमारे सर का ताज, हमारी हुकूमती मशीनरी, हमारे सिविल अफसरान, हमारे दिल की धड़कन, इनको मैक्सिमम जो है बेनिफिट्स होने चाहिए क्योंकि ये मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। पाक फ़ौज शहादतें दे रही है, इनकी मैक्सिमम जो है वो दिलजोई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ज़मीन इस तरह बंदर बांट करना किसी तरह भी आईने पाकिस्तान के असूलों के मुताबिक नहीं है, क्योंकि ज़मीन एक फ़िक्स्ड एसेट है। ये नहीं है कि ये लाहौर अगर आज मिसाल के तौर पर 50 किलोमीटर पर फैला हुआ है तो कल को ये जो है ना 50 किलोमीटर खुद ब खुद 10,000 किलोमीटर हो जाएंगे। ज़मीन जितनी है वो उतनी ही रहनी है। तो इस तरह हुक्मरान अशराफिया के पास प्लाट्स देना, प्लाट को फिर बेचना, फिर प्लाट को बेचना, फिर बेचना, ये बेचने का जो सिलसिला है, इससे आम आदमी घर बनाने के मामले में बहुत पीछे रह गया है। और ये जो तबका है जिसके पास अख्तियार है, वसाइल हैं, वो जो है वो फिर आगे बढ़ता चला जा रहा है, वसाइल पर काबज़ होता चला जा रहा है। यही हाल जजेस का है कि जजेस को नवाजने के लिए प्लाट दर प्लाट दिए जाते हैं और वो फिर वही फ़ैसले करते हैं जो वो लोग चाहते हैं जिन्होंने उनको प्लाट से नवाजा होता है। इसी के साथ साथ वकला की यूनिटी को, वकला को तकसीम करने के लिए, क्योंकि वकला एक ऐसी ताकत हैं जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ जैसे बंदे को भगाया था और हर मोमेंट में ये वकला आगे होते हैं। इनको भी लॉलीपॉप जो प्लाट्स के दिए जाते हैं वो इंतहाई जो है वो गलत अमल है। या तो तमाम वकला को दिए जाएं, यहाँ पर जो वो वकला उनको नवाजा जाता है जो पहले से ही बड़े अमीर होते हैं। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ कि एक एक प्लाट की बेशक ख़त्म कर दी जाए। अगर प्लाट देने हैं तो पूरे पाकिस्तान के लोगों को दिए जाएं, किसी वकील को ना दिया जाए, किसी जज को ना दिया जाए। फ़ौजियों का मामला, शहादतों का मामला, पुलिस का मामला डिफरेंट है। इस हवाले से क्लास होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए ताकि कोई फ़ौजी शहीद होता है तो उसके बच्चे जो हैं वो इस तरह के अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार ना हों। बहरहाल इस फ़ैसले के ऊपर बड़ी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं है, ये पाकिस्तानी जजेस के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी वकला के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं है। ये पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला है कि जो जितनी डिस्क्रिमिनेशन बढ़ती जा रही है, अमीर तबका जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, गरीब आदमी जो हैं वो मज़ीद गरीब होते चले जा रहे हैं और अमीर आदमी के पास वसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। इस तकसीम को अगर नहीं करेंगे तो मुल्क फिर खाना जंगी की तरफ अल्लाह ना करे चला जाएगा। इसलिए हुक्मरानों को चाहिए कि अवाम को इतना ज़रूर दें कि वो उनकी रियाया बनकर जो है उनके नारे लगा सकें। वो ज़िंदा तो रहने का उनको हक़ दिया जाना चाहिए। मैंने आवाज़ उठाई तो है जुल्म के ख़िलाफ़, तशद्दुद के ख़िलाफ़। ए मेरी दुल्हन आज़ादी अफ़कार व शऊर, तेरे होंठों पे मैं भाले से लगाता सुर्खी, नोके नेज़ा से उठाता तेरा घूंघट, लेकिन मेरे हालात ज़रा ठीक नहीं तो फिर क्या है, हाथ उठाने की जो मुझको तौफीक नहीं तो फिर क्या है। एक दिन आएगा हालात बदल जाएंगे, जुल्म के बुत मेरे हाथों पिघल जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखते हुए हक़ और सच का साथ देना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपना हक़ हासिल करें तो हमें दूसरों के जो हकूक़ हैं वो भी अदा करने होंगे। अगर हम अपने फ़राइज़ अदा करेंगे तो हमारे हकूक़ जो है हमें खुद ब खुद मिल जाएंगे। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।